چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت، ان کی کمائی اور ان کی قیمت کھانے سے منع کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے وغیرہ یہ ساری چیزیں منع ہے بھائی دین اسلام میں، تو لہٰذا وہ لوگ جو جا کے ان حلال پیسوں سے گٹار شٹار بھی خرید کے لے آتے ہیں نا، تو یہ اجازت نہیں ہے، کہیں گے کہ جی کیا سختی والا معاملہ ہے۔ تو بھائی ایک حدیث میں آتا ہے یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی چیزوں سے روکا ہے، فلانے کام سے رک جاؤ، 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 پھر یہ سب کچھ تمہیں جو کچھ چاہتے ہو تمہیں جنت میں ملے گا۔ اور اچھی باتیں سمجھ کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہیے۔ حقیقت بات بھی ہے یہ کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں بھی ہم کو روکا ہے بہت ساری چیزوں۔ دماغی طور پہ اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے تو احکامات میں بھی قبول کرنا آسان ہے۔ جتنا میرا قد ہے اتنا ہی قد ہے، میں اس سے 3 4 انچ 5 انچ 8 انچ بڑھا نہیں سکتا۔ روکا گیا ہوں جتنا روکا گیا ہوں، جن ماں باپ کے پاس پیدا ہوا ہوں انہی ماں باپ کے پاس پیدا ہوا ہوں، کہیں اور نہیں پیدا ہو سکتا۔ جس ملک میں جس لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں بس وہیں ہوں، کہیں اور نہیں اس کو ہلا جلا سکتا۔ جس زبان کے ساتھ پیدا کیا ہوں اسی زبان کے ساتھ پیدا کیا ہوں۔ تو اسی طرح ان احکامات کو بھی مان لیا جائے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچ بھائی، یعنی ایسی خرید و فروخت جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا، یہ سب حلال ہے اور یہ پاک و طیب ہے۔ ہاتھ سے کمائی گئی اور سچ بول کر کے کمائی گئی، پاک و طیب پسند کی گئی۔ اور اصل چیز جو ہے نا وہ ہے ہی برکت کمائی میں۔ بے انتہا مال بھی کبھی کبھار کسی کام کا نہیں ہوتا، اور برکت رات کو سکون سے نیند آ جائے نا، اگر زندگی کے اس لمحے میں نیند آ جائے اور صبح کے وقت دوبارہ اللہ تعالیٰ آنکھ کھول دے نماز کے لیے اپنی حضوری کے لیے، تو اس سے بڑا کرم اور کوئی نہیں ہے رب کا۔ کیونکہ یہ زندگی سے تو بادشاہ بھی گزرے ہیں، غریب ترین بھی گزرے ہیں، معاملہ آگے کھڑا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ۔ اگر سچا امانت دار ہے، سچا ہے، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں سچ کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ اتنا سبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل تو انا للہ و انا الیہ، جھوٹ ہمارا کلمہ بن گیا ہے، تکیہ کلام بن گیا ہے۔ پوچھو بھائی کتنی دور ہو، جی بس پہنچ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ جاؤں گا، گھنٹہ گزر گیا اس کے بعد، اور کوئی معافی نہیں، معذرت بھی نہیں، وہ اس جھوٹ کے اوپر قائم بھی، جی ادھر ہی ٹریفک جیم ہو گیا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا۔ جھوٹ پہ جھوٹ، یا تو ایسی بات ہی نہ کرو بھائی، خاموش ہو جاؤ، بول دو بھائی مجھے صاف صاف نہیں بول سکتے، کسی اور طریقے سے بات تو سچ بولو۔ اسی طرح سودے میں بھی دیکھو جی، اس سے شرٹ خرید رہے ہیں، کوئی کپڑا خرید رہے ہیں، نہیں اتنے میں تو میری خرید بھی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ، پکی بات ہے کہ اس سے کم کی خرید ہے، بھائی کیوں جھوٹ بول لو؟ یہ تو مجھے نقصان ہو جائے گا، حالانکہ پکی بات ہے نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی بول رہا ہے بھائی نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہے، جھوٹ بول دیا اس نے، سچ بولے نہیں میں نہیں کم کر سکتا، معذرت خواہوں بھائی، اتنی بولے نا، ہمت کرے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں۔